أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم اور معزز اکابر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو آپس میں متحد اور ایک ہو کر رہنے کا حکم دیا ہے۔ آپسی انتصار، آپسی اختلافات سے دور رہنے کی تعلیم دی ہے، اور آپسی اتحاد و اتفاق کو نعمت قرار دیا ہے۔ ہم لوگ صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں حیات الصحابہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کے درمیان کتنے شدید اختلافات تھے۔ مدینہ کے اوس اور خزرج قبیلے کے درمیان کتنی شدید کشیدگی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ ہجرت فرما کر، تو وہ سارے اختلافات ختم ہو گئے، اور انصار مدینہ، مہاجرین مکہ، سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی جیسے ہو گئے۔ آدمی اپنے سگے اور حقیقی بھائی کے لیے بھی کیا وہ قربانی دے گا جو صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے لیے دی۔ اپنے گھروں کو تقسیم کر دیا، اپنے باغات تقسیم کر دیے۔ اللہ رب العزت اس کو بطور نعمت کے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کیجئے اس وقت کو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تمہارے اندر اخوت اور محبت پیدا ہو گئی۔ تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے نعمت کہہ کر ذکر فرمایا، اور اسی آیت کے آگے پیچھے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں بٹو مت، آپس میں تفرقہ مت کرو، فرقہ بندی مت کرو، زبان کی بنیاد پر، حسب اور نسب کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر، مال اور غربت کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر لا تفرقوا، تفرقہ مت کرو، آپس میں بٹو مت۔ ایک ہو کر رہنے میں طاقت اور قوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو متحد کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی پوری کوشش اور محنت یہ تھی کہ امت ایک ہو جائے، جماعت سے جٹے رہیں، جماعت متحد رہے، متفق رہے، کسی بھی طرح کے اختلاف و انتشار کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ آپسی جھگڑے، ہر طرح کی نحوست ہے،
آپسی جھگڑے اور انتشار برکتوں کو ختم کر دینے والے ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں شب قدر کے بارے میں، رمضان المبارک میں فضائل اعمال کے اندر پڑھا جاتا ہے کہ دو لوگوں کے آپسی جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ قریب تھا کہ شب قدر واضح کر دی جاتی، بتلا دی جاتی، لیکن دو لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا، اس کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ شب قدر کو واضح نہیں کیا گیا تو کب ہے؟ ہم لوگ معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے جھگڑ بیٹھتے ہیں، اور اس قدر شدید جھگڑا ہوتا ہے کہ پھر زندگی پر ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ہوں جن کے پڑوسیوں سے تعلقات صحیح نہیں ہیں، آپس میں گفتگو نہیں کرتے پڑوسی۔ بہت سے بھائی ایک دوسرے سے بات چیت بند ہے، تعلق نہیں ہے، قطع تعلق ہے۔ بہت سے باپ اور بیٹوں کے درمیان میں اس طرح ہے، ماں بیٹوں کے درمیان میں اس طرح ہے۔ بہت سے بہن بھائی آپ کو اس طرح ملیں گے جو کسی بات پر جھگڑا ہوا اور اس کے بعد میں پھر آج تک وہ گفتگو نہیں کرتے، ایک دوسرے کے یہاں پہ آنا جانا بند ہے۔ تو یہ ہمارے ایک گھر کے اندر اختلاف ہے، ایک چھت کے رہنے والوں کے اندر آپس میں اس قدر اختلاف ہے، ایک محلے میں رہنے والوں کے اندر اختلاف ہے۔ یہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ ہر شخص کے اندر اپنی انا اور تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو جھکانا چاہتا نہیں، تواضع اختیار کرنا نہیں چاہتا کہ میں کیوں کسی کے سامنے جھکوں، میری کیا غرض ہے؟ میں غرض کچھ نہیں ہے، غرض یہ ہے کہ رسول اللہ نے ایک امت بنائی ہے، ایک ہو کر رہنے کے لیے کہا ہے، اور قرآن شریف کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں سب بھائی ہیں۔ تو کیوں ہم اپنے بھائیوں سے تفرقہ کریں؟ یہ ممکن ہے کہ آپس میں انتشار ہوگا، کسی بنا پر کسی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ جھگڑا ہوگا ہی، لیکن سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اب ادھر گزر سے کام لیا جائے۔ جن لوگوں کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہوگا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھنے کا جذبہ ہوگا، ان میں آپس میں اتنے اختلافات بھی ہوں گے اور ختم ہو جائیں۔ تو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت محسنین کو پسند فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ محسنین کون ہیں، ان کے اوصاف اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو خوشحالی میں بدحالی میں خرچ کرتے ہیں اور غصوں کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ کبھی مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو غصے کو کنٹرول کرنا، یہ اوصاف حمیدہ، اخلاق حمیدہ میں بہت اعلیٰ درجے کا وصف ہے، غصے پر کنٹرول کرنا۔ اس لیے کہ آدمی بہت ساری خرابیاں اور برائیاں غصے کے اندر کرتا ہے، اس واسطے حدیث شریف کے اندر غصے کو پینے اور کنٹرول کرنے کے طریقے بیان کیے گئے کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، ہیئت تبدیل کر لے تو اس سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ اب ہم کسی سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، مالک اور نوکر ہے، کوئی بات ہو گئی، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، دونوں کو اتنا ہی غصہ ہے، کوئی ایک اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کرتا، اور جب آگ کے سامنے آگ ہوگی تو آگ زیادہ بڑے ہو کر بھڑک جائے، اور اگر اسی آگ کے سامنے پانی ہو جائے تو بجھ جائے۔ تو دو فریق میں سے ایک شخص اگر ٹھنڈا ہو جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو پینے کے بہت سے فضائل بیان کیے اور طریقہ بیان کیا کہ آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، ہیئت تبدیل کر دے، وضو بنا لے کہ غصہ آگ کا اثر ہے اور پانی کی تاثیر میں ٹھنڈک ہے، غصہ ختم ہو جائے گا۔
ہم لوگ بولتے ہیں نا بھائی اس کو پانی دو، جب کوئی شخص آپے سے باہر ہوتا تو بولتے اس کو پانی پلاؤ. کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے. پانی کے اندر ٹھنڈک کی تاثیر ہے. جو شخص یہ چاہتا کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہی نہ ہو وہ پانی نہیں پیتا. وہ چاہتا کہ میں غصہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو نصیحت کیجیے اور مختصر کیجیے. تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. اور مختصر نصیحت ہے پر اثر، جس کو کہتے ہیں مختصر اور جامع. صحابی نے پھر فرمایا اللہ کے رسول کو یہ مختصر نصیحت کیجیے. آپ نے دوبارہ وہی فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. تیسری مرتبہ شخص نے پھر درخواست کی، آپ نے پھر وہی جواب دیا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. یہ کوئی چھوٹی نصیحت نہیں ہے. آدمی اگر غصے پر کنٹرول کر لے تو بہت سارے گناہوں سے، اختلافات سے بچ سکتا ہے. اس لیے کہ ہم کو دن بھر میں کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. تاجر ہے تو گراہکوں سے واسطہ پڑے گا، مالک ہے تو نوکروں سے واسطہ پڑتا ہے، گھر میں بھی بچوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو بات تو بہرحال انبن ہوتی ہے، لیکن اگر آدمی غصے پر کنٹرول کرنے کا عادی ہوگا تو بہت سارے معاملات ویسے ہی نبھ جائیں گے. والعافین عن الناس، وہ لوگ جو لوگوں سے درگزر کرتے ہو، معافی تلافی کا حوصلہ رکھتے ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو شخص اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا، تواضع اختیار کرے گا اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت اس کو لوگوں کی نگاہ میں بڑا مقام عطا فرمائیں. اور ایسا ہی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے گا، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے. وہ لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہوگا، لوگ اس کی دل سے عزت کریں گے. اور جو شخص تکبر کرے گا، اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان بڑا سمجھے گا، دل میں چاہے گا کہ لوگ میری عزت کریں، میری توقیر کریں، اللہ رب العزت لوگوں کی نگاہ میں اس کو گرا دیں گے. آپ دیکھ لیجیے جتنی بھی دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، عہدے داران، مالداران، پیسے والے، کوئی اور جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن کوئی دل سے ان کو چاہتا نہیں. سامنے عزت اور توقیر کرتے ہیں، پیچھے وہی لوگ گالی دیتے ہیں. دل سے تو آدمی کی توقیر عزت تک سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی موجود ہو چاہے نہیں، لیکن دل میں اس کی عزت اور عظمت رہے گی. اس کا تذکرہ پیٹھ پیچھے بھی آدمی اچھائی سے کرے گا. ایک تو ہے کہ ہم کسی کے منہ پر تعریف کریں، اور ایک ہے کہ وہ نہیں موجود پھر اس کی اچھائی بیان کریں. اس میں اخلاص ہے. میں نے کہا تھا کہ جھگڑے کے پیدا ہونے کے اسباب میں سے ہے کہ ہم لوگ معافی تلافی کا جذبہ نہیں رکھتے، غصے پر کنٹرول نہیں رکھتے ہیں. اس سے خاندانوں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک لمبے لمبے عرصے تک کے آپس میں تناؤ رہتا ہے، قطع تعلق رہتا ہے. یہ نحوست ہے، برکتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے، نیکیوں کو مون دینے والی ہے. اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. بہت سارے لوگ مذہبی اور مسلکی اختلافات کو بھی بہت زیادہ رواج دیتے ہیں. اتحاد و اتفاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ مذہبی اور مسلکی اختلافات کو بھی نظر انداز کر دیجئے. آپ کسی مسلک کے ماننے والے ہوں، آپ کسی مذہب کو ماننے والے ہوں، لیکن کسی کو گری نگاہ سے مت دیکھیے. یہ بھی آج کل بہت ہو رہا ہے. میں دیوبندی ہوں، غیر مقلد ہوں، میں بریلوی ہوں، میں جماعت اسلامی ہوں، جو بھی ہوں، بہرحال لیکن ہر شخص تو مسلمان ہے، اس سے ہم کو انکار نہیں. ہر شخص مسلمان ہے. بھائی نماز جیسی پڑھ رہا پڑھنے دو، ہم کون ہیں اس کو گری نگاہ سے دیکھنے والے. اگر ہمارے دل میں تڑپ ہے، اس کو اکیلے میں لے کر بیٹھا کر کے سمجھائیں اس کو بھی دیکھو یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، یہ دین صحیح ہے، یہ حدیث ہے. لیکن صرف دوسرے مسلک میں ہونے کی بنیاد پر
اس سے گفتگو نہ کرنا، قطع تعلق رکھنا، اس سے بات چیت نہ کرنا، اپنی تقریبات میں اس کو مدعو نہ کرنا، یہ غلط باتیں ہیں، یہ انتصار اور اختلاف ہے۔ مسلمان ہے چاہے وہ کسی مسلک کو ماننے والا ہو، آپ اس کی عزت اور توقیر کیجیے، وہ مسلمان بہرحال ہے، اس کے مسلمان ہونے سے انکار نہیں۔ اتحاد اتفاق کا مطلب ان جو میں مسلکی اختلافات کو بیان کر رہا ہوں، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا مسلک مان لیں، آپ اپنے مسلک پر رہیے، لیکن عبادات کی حد تک، جہاں تک تمہارا اختلاف ہے مسجد اور مدرسے میں، لیکن نجی معاملات کے اندر کیوں اختلاف کا ظہور ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، مؤمنین اور مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، کوئی کسی مذہب اور مسلک کو ماننے والا ہو، اس کی عزت اور توقیر کرنا چاہیے، جہاں پر کسی کو سمجھانا پڑے سمجھائیں، بات چیت کرنا ہو بات چیت کریں، لیکن اس طرح کہ کسی کا دل میلا نہ ہو، آپ کسی کا تذکرہ اس طرح نہ کریں کہ اس کو سن کر کے برا لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بننے کی دعوت دی ہے، امت کو ایک بنا کر گئے ہیں، امت نے آپس میں تفرقہ کر لیا، آپسی اختلافات کی وجہ سے ہماری جڑیں کمزور ہو گئی، ہم دشمن کے مقابل میں، مخالف کے مقابل میں کمزور ہو گئے۔ قرآن شریف نے کہا بلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں منازعہ مت کرو، آپس میں جھگڑا اور تکرار مت کرو، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے، ہم لوگ آپس میں ایک نہیں ہیں۔ آپس میں ایک ہونا شروع کہاں سے ہوں گے؟ پہلے اپنے گھر سے شروع کیجیے، اگر اپنے گھر میں کسی سے قطع تعلق، پہلے اس سے اتحاد کیجیے، محلے میں آپس میں کسی سے قطع تعلق، اس سے اتحاد اتفاق پیدا کیجیے، معاشرے میں گاؤں میں کسی سے قطع تعلق ہے، اس سے اتحاد کیجیے۔ ہم لوگ جتنا کر سکتے اتنا ہم کو کرنا چاہیے۔ آپسی انتشار اور جھگڑا بہت بڑی نحوست ہے، اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ سب اختلافات اور جھگڑے خاندان میں، گھروں کے اندر کیوں ہوتے ہیں؟ بہت سارے اسباب ہیں۔ کہیں پر حق تلفی ہوتی ہے، آپ نے کسی کا حق ادا نہیں کیا، اس بنیاد پر جھگڑا ہو رہا ہوگا۔ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی گفتگو بند ہے، کیوں؟ تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو حق نہیں دیا۔ بہنیں بھائیوں سے بات نہیں کرتی ہیں، کیوں؟ بہنیں بتائیں گی کہ بھائیوں نے ہمارا حق نہیں دیا۔ حق تلفی کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کی بنیاد پر، پڑوسی میں گفتگو بند ہے، قطع تعلق، معلوم کریں گے تو بولیں گے بہت تکلیف دیتا ہے۔ تو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کرنا جھگڑے کی جڑ ہے، اختلاف کی جڑ ہے۔ اسی طریقے سے بدگمانی اور غلط فہمی، اگر ہم کو کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی ہو، غلط فہمی ہو، تو طریقہ یہ ہے کہ براہ راست اس سے ملاقات کریں اور اس سے بات کریں کہ دیکھو آپ کے بارے میں میرے دل میں ایسا ہے، اس کی کیا وجہ، کوئی حقیقت ہے؟ وہ بات صاف کر دے گا، آپ کا دل صاف ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ یہاں وہاں 10 لوگوں سے اس کے بارے میں بولیں، غیبت بھی ہوگی، چغلی بھی ہوگی، آپ کی نیکیاں بھی ضائع ہوگی۔ جس سے آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ ڈائریکٹ اس سے بات کر کے بولیں کہ آپ سے مجھ کو یہ تکلیف ہے، دونوں آپس میں سمجھوتا کر کے بات چیت کر کے دل صاف کر لیجیے، دل میلا مت رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک سے، جو خادم رسول ہیں، 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، کیا نصیحت فرمائی آپ نے؟ ہم لوگ عام طور سے سونے کے آداب بیان کرتے ہیں، تو سونے کے آداب میں ہم لوگ بیان کرتے ہیں دعا پڑھ کر کے سونا، سرمہ لگا کر سونا، بستر جھاڑ کر کے سونا، لیکن ایک بہت بڑا ادب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دے کر کے بیان فرمایا کہ انس، اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ تم رات میں سو اس حال میں کہ تمہارے دل میں کسی سے متعلق کینہ اور بغض نہ ہو، تو اس کا اہتمام کرو۔
سونے کے وقت دل ٹٹول لو کہ میرے دل میں کسی کا بغض تو نہیں ہے، دل میں کسی کا حسد تو نہیں ہے، دل کسی کے بارے میں میلا تو نہیں ہے، میں نے دل میں کسی کو تکلیف تو نہیں دی ہے۔ سونے کے وقت آپ اپنے دل کا محاسبہ کر کے سوئیں۔ حضرت انس کو خاص طور سے نصیحت فرمائے اللہ کے نبی نے کہ اگر تم سو اس وقت اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ اپنے دل کو ہر طرح کے کینہ اور بغض سے پاک کر لو تو اس کا اہتمام کر کے سو۔ یہ سونے کے آداب میں سے ہے۔ ہم نے کبھی سونے کے آداب میں اس کو بیان نہیں کیا کہ سونے سے پہلے دل صاف کر کے سویا جائے، کسی کے بارے میں دل میلا نہ ہو کہ اگر مر گئے تو دل میلا لے کر مریں گے، دل میں گندگی لے کر کے مریں گے۔ آپسی اختلافات اور انتشار کو ختم کرنا چاہیے، اتحاد و اتفاق کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر ہم کو معلوم ہو کہ کسی کے اندر اختلاف ہے، انتشار ہے، گفتگو بند ہے، طاقتہ تعلق ہے، تو اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت بڑی فضیلت اور نیکی ہے ایسے لوگوں کے درمیان میں اصلاح کروا دینے کی جن کے آپس میں قطع تعلق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میں تم کو رہنمائی نہ کروں ایسی چیز کی جو نماز، صدقات اور زکوٰۃ سب سے بہتر ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور کیجئے۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو لوگوں کے درمیان میں اصلاح کروا دینا، یہ نماز، روزہ، صدقات، زکوٰۃ تمام نیکیوں سے بڑھ کر کے ہے کہ آدمی اگر ان چیزوں کا اہتمام نہیں کر پاتا تو کسی کے درمیان صلح کروا دے، بیٹھے بیٹھے بہت ساری نیکیاں بٹور لے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔